ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن۔ کسی چیز کے زیادہ نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں جہنم کے کئی نام ملتے ہیں، جس سے اس جہنم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو بہت سارے بد نصیب ایسے ہوں گے جن کا ٹھکانہ یہ جہنم ہوگی۔ ایک نام تو جہنم، اور قرآن حکیم میں بارہا اس کا ذکر آیا۔ دوسرا نام لظا، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے کو عربی میں لظا کہتے ہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، چمڑیاں ادھیڑ دینے والی۔ تو جہنم کے یہ کئی نام انسان کو ڈرانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے کہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، ہمیشہ کی بربادی والا معاملہ ہے یا ہمیشہ کی سعادت مندی والا معاملہ ہے۔ اس زندگی کے اختتام پر دو میں سے ایک ٹھکانہ ضروری ہے۔ یہ بھی رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہر معاملے کو واضح کھول کھول کر بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا۔ رب نے یہ تمام باتیں اپنے کلام میں بڑی واضح کی۔ تو پیارے بھائی، خوش نصیب ہے وہ جو اس راستے کو اختیار کرے جو اللہ کی جنت کی طرف جاتا ہے، وگرنہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ وہ بڑا شدید ہے اور وہاں کے عذاب بھی بڑے شدید ہیں۔ حطمہ جہنم کا ایک نام، شدت حرارت کی بنا پر یہ اپنے آپ کو توڑتی پھوڑتی رہتی ہے۔ پیارے بھائی، اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو جہنم کی اس آگ سے محفوظ رکھے۔ غور سے مولا کا یہ فرمان سنیے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، انہیں ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، اور آپ کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بلند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو اللہ نے جہنم کی کیفیت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا تاکہ انسان اس کے ڈر سے اپنا دامن گناہوں سے بچا کر رکھے کہ جو باغی ہوں گے ان کا ٹھکانہ یہ جیل خانہ ہوگا، اور جو اس دنیا کی زندگی کو جیل سمجھ کر گزاریں گے کہ ہم نے صرف وہی کرنا ہے جس کی اللہ اجازت ہے۔ جیل میں قیدی کو جس چیز کی اجازت ملے وہی کر سکتا ہے، اور جس کی اجازت نہ ملے وہ نہیں کر سکتا۔ تو جس نے اس دنیا کو جیل خانہ سمجھا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ پھر وہاں پر جو چاہے گا کرے گا، اپنے رب کی جنتوں میں جو مانگے گا اس کی ڈیمانڈ پوری ہوگی رب کی رحمت سے۔ لیکن جس نے اس دنیا کو میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میرے اصول، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا، تو پھر وہاں اس کو وہ ہمیشہ کا قید خانہ بھگتنا ہوگا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سعیر، ایندھن کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر جب آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، ان تک یہ بات، کتاب و سنت کا یہ پیغام پہنچائیں، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، جس دن ایک گروہ جنت کا مہمان بنے گا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں
اہل جنت میں شامل فرمانا اور ہمیں اہل نار میں شامل نہ فرمانا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہاویہ، اہل جہنم کا ٹھکانہ بھی ہاویہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، قیامت کے دن پلڑے لگیں گے، اعمال تولے جائیں گے، تو جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ، وہ گڑا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گڑا کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمانا، اور ہر اہل ایمان کو، ہر مومن کو اس جہنم کے گڑھے سے اے مولا اپنی حفاظت میں رکھنا اور اپنی رحمت سے جنت کا مہمان بنانا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام جحیم، شدت سے بھڑکنے والی۔ مولا کا فرمان سنیے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دو۔ یہ جہنم کے داروغے کو حکم ہوگا، اہل شرک کے بارے میں، اہل کفر کے بارے میں، اللہ کے باغیوں کے بارے میں، کہ ان کو پکڑ لو اور ان کو توق میں جکڑ لو اور پھر جہنم کے حوالے کر دو۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر، یعنی شدید حرارت جو اشیاء کو پگھلا ڈالتی ہے۔ مولا کا فرمان سنیے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائے جائیں گے، ان کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف، اور کہا جائے گا جہنم کی عذاب کو چکھو۔ کن کو؟ جنہوں نے دنیا میں اس جہنم کا انکار کیا، اس آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، کفر اور شرک کے راستے کو اپنایا، اسلام سے دور رہے، دین سے دور رہے، اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھائے، جہاں میٹھا اگرا جہاں کہیں ڈٹھا، یقین ہی نہیں کہ مریں گے اٹھائے جائیں گے، پھر فیصلے ہوں گے جنت یا جہنم پر۔ جنہوں نے دنیا جانوروں کی طرح گزاری، پیارے بھائی، کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، سامان اٹھا کر گھر لے آنا، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے، انسان صرف اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، ضروریات زندگی مولا نے ساتھ لگائی ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا، رہبانیت نہیں سکھائی گئی کہ آپ جنگلوں میں نکل جاؤ، دریا کے کناروں پہ چلے جاؤ، دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، نہیں، دنیا میں رہیے، ضروریات پوری کیجئے، مقصد حیات کو نہ بھولائیے۔ اور مقصد حیات مولا کو راضی کرنا، ہر وہ کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس کام سے رک جائیے جس سے مولا ناراض ہو۔ مالک کا فرمان سنیے، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19، میں جلد اسے سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے گی، چمڑی کو جھلسا دینے والی، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے، یہ جہنم کے مختلف نام ہیں، یہ جہنم کی مختلف کیفیات ہیں جو کلام الہی میں ہمارے لیے کھول کر بیان کر دی گئی۔ اب فیصلہ آپ کی اور میری طرف لوٹتا ہے۔ اتنی کھلی ہوئی باتوں کو سن کر بھی ہم صرف دنیا کے لیے اور دنیا کی زندگی کے لیے جیے، اور یہ زندگی ہے بھی کتنی؟ حساب لگائیں، اگر کوئی شخص 70 سال عمر پاتا ہے تو اس کے 10 12 15 سال، 10 سال لگا لیں، 12 سال لگا لیں، نہ سمجھی کے بچپنے کے گزر گئے۔ 70 سال بھی پائے تو 60 کے بعد تو ویسے انسان بڑھاپے میں کچھ کرن جو کریں ہی نہیں، 10 سال وہ بھی نکال دیں تو پیچھے یہ 35-40 سالہ زندگی کے لیے اس زندگی کو بھلا دیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور 35-40 سالہ کے اندر بھی سونے کا ٹائم نکال دیں تو پھر کتنے دن بچے؟ اتنے دن ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے؟ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے قدموں کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کا فرمانبردار نہیں بنا سکتے؟ حرام کھانے سے نہیں رک سکتے؟ کسی مسلمان پر
یا کسی انسان پر ظلم و ستم کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہیں روک سکتے؟ اللہ کی پابندیوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم اور پھر ہمیشہ کا آرام، اور تھوڑی سی بدمعاشی اور ہمیشہ کی سزا۔ عقل والا فیصلہ یہی کرے گا کہ یہ تھوڑا سا وقت ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لے تو ہمیشہ کا آرام، یہ بڑا کامیابی کا سودا ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی میرا جسم میری مرضی کر کے گزار لے تو پھر ہمیشہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔